ہمارے گھر کی عورتیں منتیں بہت مانتی ہیں، مطلب کوئی بیمار ہے تو منت مان لیتی ہے کہ فلاں دربار پہ. دربار والی منت تو غلط ہے، وہ تو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. مقام بوانا پر 100 اونٹ قربان کرنے کی منت مانی تھی ایک صحابی نے. آپ نے فرمایا دیکھنا وہاں زمانے جاہلیت میں کسی بت کی عبادت تو نہیں ہوتی تھی یا کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا. یہ 2 چیزیں آپ نے پوچھی. تو جب پتا چلا کہ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے اب کرو. یعنی اگر کسی جگہ پر اللہ کی نافرمانی کے کوئی کام ہوتے ہوں تو وہاں پہ آپ منت نہیں مان سکتے، اللہ کے نام کی بھی نہیں مان سکتے. تو باقی تو شاہی کوئی نہیں، یہ تو شاہی کوئی نہیں جو آپ نے لکھی ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نہ تو کوئی ایسی منت مانو کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے، اور نہ ایسی کوئی منت مانو کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہے. دونوں صورتوں میں آپ نے منت کو توڑنا ہے. ایک جو آپ مان نہیں سکتے، مثلا بعض اوقات لوگ نیت کرتے ہیں کہ میں 1000 نفل روز دے پڑھاں گا، تو پوری زندگی نہیں 1000 پڑھے، روز دے پڑھاں گا. اب اسے بعد میں اندازہ ہوا میں یہ نہیں چلا سکتا، تو ٹھیک ہے منت توڑ دے، کفارہ ادا کر دے. کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں قسم توڑنے کا کفارہ ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی اس قسم کی غیر شرعی منت مانی بھی ہے تو وہ منت آپ کو توڑنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا. اچھا، غیر شرعی منت بھی جو آپ نے ہے نا وہ توڑنے کی سزا بھگتنی ہے آپ نے کفارے کی شکل میں. ایک تو آپ نے توبہ کرنی ہے، دوسرا ایک غلام کو آزاد کرنا ہے جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں ہے. اور اگر غلام نہیں ہے آپ کے پاس اویلیبل تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے لے کے دینے ہیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے، غریب ہیں، تو پھر آپ 3 روزے رکھیں گے مسلسل. روزوں والا آپشن اس کے لیے جس کے پاس یہ پہلی والی چیزوں کی قدرت نہ ہو.